الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. سورۃ الغاشیہ کی ابتدائی 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. نبی مکرم خاتم النبیین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ کے بعد جو 2 رکعت نماز ہے جمعے کی، اکثر اس میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. یہی آپ کا معمول دونوں عید کے موقع پر بھی یہی، دونوں عیدیں جو آتی ہیں سال میں 2 رکعت جو عید کی نماز، اکثر معمول عید کی نماز میں بھی یہی. اس لیے کہ ان دونوں صورتوں کا موضوع انسان کے اعمال کی قبولیت، فکر آخرت، عقیدہ توحید، جنت اور جہنم کا ایک تذکرہ، کامیابی اور ناکامی اور حسرتیں، اللہ کے فرائض کی اہمیت، بنیادی جو موضوعات ہیں وہ ان دونوں صورتوں میں آپ کو ملیں. سورۃ الغاشیہ کی ابتدائی جو 4 آیات میں نے پڑھی ہے، آج کے اس خطبے کے اندر جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے ان آیات کا تعلق اسی موضوع کے ساتھ، اعمال کی قبولیت. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، انسان عمل کرتا ہے، اگر قبول نہ ہو تو پھر یہ سب سے بڑا خسارہ ہے جس کو اللہ نے سب سے بڑا نقصان قرار دیا ہے. سب سے بڑا بد نصیب محروم انسان وہ ہے جس کے پاس اعمال نہ ہو، عمل کی پونجی نہ ہو، یا عمل اپنی طرف سے کر کے آیا، اللہ نے قیامت کے دن رد کر دیے، خالی ہاتھ ہی رہا. اللہ رب العالمین نے اس خسارے کا ذکر قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر کیا ہے. حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تیرے پاس قیامت کی خبر پہنچی؟ الغاشیہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام. غاشیہ جو چھا جائے گی، آپ کے ساتھ ہی چھا جائے گی، ہر چیز کو جو ڈھانپ دے گی. جب کسی برتن کے اوپر ہم اس کے اوپر ڈھکنا رکھ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، اس کو کور کر دیتے ہیں، اس برتن کے اندر جو کچھ ہے وہ اسی برتن کے اندر محفوظ ہو جائے. قیامت آ جائے گی تو قیامت کے علاوہ باقی ساری دنیا کے معاملات انسان کے ختم ہو جائیں. صرف حساب و کتاب اور اسی چیز کا ایک وزن، وہی حساب، اسی چیز، اسی دن کی ایک دہشت ہر انسان کے اوپر چھا جائے. غاشیہ چھا جانے والی چیز. وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن کئی ایسے چہرے ہوں گے جن پر ذلت اور پھٹکار برس رہی ہو. کئی لوگ ایسے ہوں، اللہ ہمارا شمار ان میں نہ کرے. عاملۃ ناصبہ، جن پر ذلت اور پھٹکار برس رہی ہوگی، وہ خوب عمل کر کے آئے ہیں، عمل بھی اتنا کہ عمل کر کر کے وہ تھک چکے ہوں گے، اتنے اعمال ساتھ لائیں گے، تھک چکے ہوں گے، اعمال کرتے کرتے تھک چکے. اب اللہ کے بعد آ کے ملاقات ہوئی لیکن ان کے چہروں پر ذلت اور پھٹکار اور کالک ملی ہوگی. تصلیٰ نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں انہیں گھسیٹ کے ڈال دیا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہود و نصارہ جنہوں نے اعمال کیے لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دعوت پہنچنے کے بعد جب انہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا تو ان کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن غارت کر دے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کا پیغام جس آدمی پر پہنچا، وہ چاہے نیک ہو، عابد ہو، حاجی ہو، مجاہد ہو، سخی ہو، بڑی نیکیاں کرے، لیکن جب نبی علیہ السلام کی نبوت پر ایمان نہیں ہے، اللہ کے اس کا کوئی عمل قبول نہیں. باقی اہل علم نے فرمایا یہاں یہود و نصارہ اس لیے انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام پر وہ ایمان نہیں لائے. اسی طرح آپ کی امت میں وہ سارے لوگ شامل ہیں جو اعمال تو کر رہے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر اعمال کر رہے ہیں.   قرآن مجید کے اندر جہاں یہود و نصارہ
ان کے گناہوں اور کرتوتوں کا ذکر کیا گیا ہے، بے شمار مقاصد، ان میں سے بنیادی مقصد اس امت کی اصلاح بھی ہے کہ یہود و نصارہ یعنی بنی اسرائیل کے قصے خالی مزے لینے کے لیے نہیں بیان کیے گئے، تمہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم ان کے نقش قدم پہ مت چلنا، تمہارے ساتھ بھی وہی اثر ہو سکتا ہے۔ اگر تم نے بھی وہی معاملات کیے جو یہود و نصارہ ہیں، تمہارے ساتھ بھی یہی معاملات، اپنی طرف سے تم عبادتیں کرو، نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر اللہ کے نازل کردہ دین سے ہٹ کر خود ساختہ دین بناؤ، عبادت کے نام پہ تم، صوفیت کے نام پہ لوگوں کے ہاں کئی قسم کے تم سلسلے مروج کر دو، چاہے قرآن حدیث سے موافقت ہو یا نہ ہو، نقش بندی، سحر بردی، چشتی، قادریہ کے نام سے اب اس سلسلے میں جڑ گئے، قرآن حدیث سے ثابت ہونا تمہاری نیکیوں اور عبادات کا ضرورت نہیں، بس ان سلسلے کے ساتھ جو بڑے ہوئے تمہارے جڑے ہوئے جو بڑے پیر اور علماء ہیں، تو جو راستہ بتائے اس راستے پر چلتے ہیں۔ ان سب کا اثر یہی ہونا ہے جو سورۃ الغاشیہ کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اعمال ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اللہ رب العالمین کے، سارا جھگڑا عمل کا ہے، حساب و کتاب اسی عمل کا ہے، یوم الحساب یوم الدین ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے میزان میں، نیکیوں کا پلڑا اور گناہوں کا پلڑا، نیکیاں الگ رکھی جائیں گی، گناہ الگ تولے جائیں گے، خود انسانوں کا وزن کیا جائے گا۔ یہ کیا ہوگا؟ عمل۔ انسان کی کامیابی اللہ کے ہاں، اس کی عزت اور تقریب، درجات کی بلندی کا سبب انسان کی نیکیاں ہیں، اس کے اعمال۔ خالی زبان سے دعویٰ کرنا نہیں ہے، زبان سے کلمہ پڑھنا نہیں توحید کا، بلکہ اس کلمے کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اللہ کے لیے قربانیاں دینی، اپنی مصروفیات چھوڑ کے اللہ کے فرائض پورے کرنے، اپنے آرام کو چھوڑ کے فجر کا وقت ہو، عشاء کا وقت ہو، دوستوں کی کچہری میں آپ بیٹھے ہیں، دکان پر، کاروبار میں گاہکوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، قطار میں لائن میں کھڑے ہو، رس اور بھیڑ ہے، فرض کا وقت ہو جاتا ہے، آزمائش سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے رب کے ہاں حاضری دینے کا نام عمل ہے، اور یہی چیز اللہ کے ہاں تمہارا مقام بلند کرتی ہے۔ اصل نیکی ہے، دعویٰ نہیں زبان سے، بڑی بڑی باتیں ہیں۔ اسی لیے قبر میں بھی جو آسانی ہوگی وہ انسان کے اعمال ہوں گے، اس کا عقیدہ توحید، قرآن کے ساتھ تعلق، اس کی سخاوتیں، صدقات و خیراتیں جو اللہ کے لیے بغیر ریاکاری کے حلال مال سے کرتا رہا، وہ ساری چیزیں اس کو کام آئیں گی، اس کے فرائض، اس کے نوافل، رمضان مبارک کے روزے اور عبادات، اس کے علاوہ نفلی روزے، اس کی تہجدیں، اس کی نفلی رکعات، قرآن مجید کے ساتھ تعلق، ذکر و اذکار، اوراد و وظائف، حج، عمرے، جہاد، یہ ساری چیزیں، لوگوں کی خدمت، لوگوں کے کام آنا، یہ سب دین ہے، عبادات ہیں، یہ قبر میں روشنی کا سبب بنے۔ اصل جھگڑا سارا ہماری نیکیوں پر، اعمال پر، خالی باتیں نہیں۔ پھر انسان عمل لے کر آئے اور پھر اللہ رب العالمین ان اعمال کو رد کر دے، تو یہ کتنا بڑا خسارہ۔ اللہ رب العالمین نے اسی خسارے کا ذکر فرمایا۔ کفار بھی نیکیاں لے کر آئیں گے، مکے کے مشرکین حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، ان میں بعض مشرکین ایسے بھی تھے جو بیواہوں تک راشن اور پہنچاتے تھے، ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، غلاموں کو بھی آزاد کیا، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، ان کو ستو گھول کر پلاتے تھے، مسجد حرام کی صفائی ستھرائی اور اس کی خدمت بہت بڑی بظاہر نیکیاں تھی، اعمال تھے، لیکن کفر کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کے پاس آئیں گے، کفار کے پاس بھی تو نیکیاں ہوں گی۔ فَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ نے کیا عذاب، ان کے خسارے کا کس انداز میں ذکر کیا؟ سورہ الفرقان۔ ہم ان کی ساری نیکیوں کو سامنے رکھیں گے، ساری نیکیاں جو وہ کر کے آئے تھے، ایمان نہیں تھا، عقیدہ نہیں تھا، دین نہیں تھا، نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، بت پرستی تھی، عقیدے میں شرک تھا، یہ ساری نیکیاں
اللہ نے فرمایا ہم انہیں اڑا دیں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اڑتی ہوئی غبار میں جو مٹی کے ذرات ہوتے ہیں بے حیثیت ہوتے ہیں، انہیں کوئی وزن نہیں ہوتا، وہ اڑ جاتے ہیں، ہواؤں میں تعدیل ہو جاتے ہیں، اڑتی ہوئی غبار کی طرح ان کے اعمال بنا دیں گے بے وزن۔ یہی سب سے بڑا گھاٹا اور خسارہ۔ اللہ رب العالمین نے جہاں صحابہ کرام کی اتنی تعریف فرمائی، ان کے ایمان کی، ان کی قربانیوں کی، جہاد میں جو سختیاں انہوں نے برداشت کی، اللہ نے ان کے دلوں کی تصدیق کی، خطبات کے سلسلے میں آپ سن چکے ہیں۔ ان مقدس ہستیوں کو بھی اللہ نے ایک چیز سے ڈرایا، ان قابل غور چیز ہے۔ سورۃ الحجرات کی دوسری آیت، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اللہ تعالیٰ نے سکھلائے۔ بشری تقاضوں کے تحت صحابہ یا بدوی اعرابی آتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے عام انسان سمجھ کے بات نہیں کرتے، جیسا کہ ایک عام آدمی۔ اللہ کے پیغمبر ہے، ان کا ایک خاص مقام ہے، ان کا ایک اسٹیٹس ہے نبوت کا، رسالت کا، وہ خاتم المرسلین ہے، امام الانبیاء والمرسلین۔ ان کے ساتھ بات چیت گفتگو کیسے کرنی چاہیے، اللہ نے ساری تنبیہات نازل فرمائی، ادب سکھلا میرے پیغمبر سے بات کرنے کا ادب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ مومنوں، اپنی آوازوں کو میرے پیغمبر کی آواز کے مقابلے میں بلند مت کرو، پست ہونی چاہیے، تمہاری آوازیں ہلکی ہونی چاہیے پیغمبر کی آواز کے مقابلے میں۔ ایک بیٹے کو اختیار نہیں والد کے سامنے زور سے بات چیت کرے گا تو سخت تنبیہ ہے اس کے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایک والد جو ہے اس کے مقابلے میں پوری امت پر بڑھ کر، تمہارا ایمان اس وقت تک قبول نہیں جب تک میں اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد، پورے خاندان، پوری دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس امت کے روحانی والد بھی ہیں، تو فرمایا ان کے سامنے اپنی آوازیں بلند مت کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، زور سے انہیں مت پکارو، مت بلاؤ جیسا کہ ایک دوسرے کو تم بلاتے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آگے کس چیز سے ڈرایا جو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، بہت بڑی مصیبت آ سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، وہ یہ ہے تمہارے اعمال کہیں برباد نہ ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہی بڑی مصیبت، انسان اعمال کرے لیکن اسے پتہ ہی نہ چلے اور اللہ تعالیٰ اعمال رد کر دے، ضائع کر دے، بہت بڑی مصیبت۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا مفلس آدمی وہ ہوگا جو عمل لے کر آئے گا قیامت کے دن۔ مفلس آدمی، پہلے پوچھا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے دنیاوی تعریف، دنیاوی ڈیفینیشن بیان کی، جس کے پاس مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تنگ دست ہے، وہ کنگلا ہے، مفلس سے فرمایا نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول آخرت اور روحانی اعتبار سے ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں۔ مفلس میری امت میں سے وہ آدمی ہوگا بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، نمازیں ہوگی، تہجد، صدقات، خیراتیں، حج بھی، جہاد بھی، قرآن کے ساتھ تعلق، بے شمار نیکیاں، لیکن لوگوں پر ظلم کر کے آیا، کسی کا حق کھا گیا، کسی کی زمین پہ جھوٹے کاغذات بنا کے اپنے نام پہ کروا دیے، بہنوں کی وراثت کا حق کھا گیا، چھوٹے بھائیوں کی وراثت کا حق کھا گیا، جھوٹ بول کے مسلمان کو دھوکہ دے کے پیسے اس سے نکلوا دیے، مختلف طریقے سے لوگوں پر ظلم کر، کس پہ ظلم کیا، اس کو مارا پیٹا، بھری محفل میں کسی کی عزت پہ حملہ کیا، اس کو ذلیل کر دیا، پیٹ پیچھے اس کی غیبتیں کرتا رہا، کئی حقوق لوگوں کے اپنے ساتھ لے کر آیا، وہ اللہ رب العالمین کی کورٹ میں مقدمہ درج کر، پھر وہاں مال و اسباب تو نہیں ہے، پھر ان کی ساری نیکیاں ان کے اندر تقسیم کر دی جائے گی۔ امید بابا جو خصم ہوں گے ان کے مقابلے میں جنہوں نے کیس درج کروائے، اب بھی اتنا ظالم تھا، اب بھی لوگ باقی ہوں گے، پھر اللہ ان لوگوں کے گناہ اٹھا کے اس آدمی کے کندھے پر لگا دے گا، جنت کے بجائے وہ جہنم کی طرف فرشتے گھسیٹ کر اسے لے کر جائے گا۔ یہ ہے اعمال کا ضائع ہونا، جس کے مختلف اسباب ہے، سب سے بڑا خسارہ یہی انسان کے اعمال اللہ رب العالمین ضائع کر دے،
ریاکاری کی وجہ سے، کفر اور شرک کی وجہ سے، تکبر اور بڑائی کی وجہ سے نیکیاں کرنا، اللہ نے توفیق کیا دیا، دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا، یہ سارے جہنمی ہیں، میں اکیلا جنت میں، میں تو خاص ہوں اللہ تعالیٰ کا۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یہود و نصارہ یہی کہتے تھے، ہم اللہ کے خاص ہیں، اللہ کو بیٹوں کی طرح لاڈ لیں۔ اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں ہے کہ تھوڑی نیکیوں کی توفیق مل گئی اب لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ تو اعمال کا ضائع ہونا یہ سب سے بڑا خسارہ، انسان عمل کرے یہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں جتنے انبیاء کا قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات میں ذکر کیا ہے، سورۃ الانعام میں ایک جگہ ذکر فرمایا تمام انبیاء کا نام لے کر، سورۃ الانعام۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہماری تنبیہ کے لیے شرک کی قباحت، یہ کتنا بڑا نقصان ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ اس کائنات کے اندر شرک ہے۔ جو توبہ کیا بغیر انسان مر جائے اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہاں موت بھی نہیں ہے کہ اس کی جان چھوٹ سکے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ بھی بالفرض ان انبیاء سے شرک سرزد ہو جاتا، حالانکہ تمام انبیاء دعوت ہی اللہ کی توحید لے کر، توحید کی دعوت لے کر آئے، وہ توحید کے علمبردار تھے، وہ توحید کے آسمان تھے، وہ توحید کے پلر تھے، توحید کا نور تھے، روشنی کا مینارہ تھے، جس سے توحید کی لاٹیں کو پھیلا کر کے اپنی امت میں تصور ہی نہیں تھا کہ اسے شرک سرزد ہو جائے۔ لیکن اللہ نے ہماری تنبیہ کے لیے ارشاد کیا کہ شرک سے بچنا، اپنی زندگی اپنے آپ کو برباد ہوتا ہے۔ گزشتہ خطبے میں بھی آپ نے اس کی مثال سنی تھی کہ شرک اور توحید کی مثالیں جو قرآن میں بیان کی۔ اور میں یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کی مثال ایسے جو آسمان سے گرے، زمین پر گرنے سے پہلے درمیان سے گوشت نوچنے والے پرندے اس کو اچک لے، اس کا وہی گوشت نوچنے لگ جائے، یا زور سے آندھی اور طوفان چلے، ہوائیں اس کے جسم کو دور کہیں اٹھا کر پٹک دے، گرا دے۔ یہ ہے دنیاوی نقصان کی مثال اللہ نے کیوں دی کہ انسان آخرت کی جو نفع اور نقصان ہے اس کو دنیا میں سمجھ نہیں سکتا، سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ مثال دی کتنا بڑا نقصان ہے۔ اب اتنا بڑا جو گناہ ہے اس کا اللہ نے نقصان کتنا بڑا بیان کیا، جس موضوع کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر ان سے شرک سرزد ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ اللہ ان سے ناراض ہوتا، معاذ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈالتا، انہیں جنت سے محروم کرتا۔ بلکہ سب سے بڑی بات اللہ نے ذکر فرمائی، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا نقصان، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کی نیکیاں ہم سب ضائع کریں۔ یہاں اللہ نے جہنم کا ذکر نہیں کیا، جنت سے محرومی کا ذکر نہیں کیا، رزق تنگ کرنے کا ذکر نہیں کیا، اولاد میں بیماری، نقصان اور اموات کا ذکر نہیں کیا۔ سب سے بڑا خسارہ جو گھاٹا ہے وہ ہے اعمال کا ضائع ہو جانا۔ اگر ان سے بھی شرک سرزد ہو جاتا تو ہم ان کے اعمال برباد کرتے۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے کسی انسان کے اوپر، اسی سزا، اسی گھاٹے اور خسارے سے بچنا ہے۔ دنیا میں بھی تو ہم کاروبار کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی ہم کاروبار کر رہے ہیں۔ صحیح مسلم کے ایک حدیث میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری پوری زندگی کو، ہر ایک آدمی کی زندگی کو اللہ کے ساتھ کاروبار کرنے والا قرار دیا ہے۔ تم روزانہ صبح نکلتے ہو، کاروبار کر رہے ہو۔ ایک آدمی تاجر، دکاندار کاروبار کرتا ہے، وہ کماتا ہے، کبھی منافع کماتا ہے، کبھی اس کو نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تم اللہ کے ساتھ کاروبار کر رہے ہو، جو نیکیاں کر رہے ہو، دی ہوئے مال میں سے صدقات کر رہے ہو، یہ بہترین کاروبار ہے جس کا منافع تمہیں ملے گا۔ اور اگر تم سے ایسی باتیں ہو جائیں، کفر ہو جائے، شرک ہو جائے، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق اڑانے لگ جاؤ، تو پھر گھاٹا جیسے دنیاوی گھاٹا ہو جاتا ہے تمہاری غلطی کی وجہ سے، یا کسی آفت، مصیبت، حادثے کی وجہ سے تمہیں کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، تو تمہارے اعمال قیامت کے دن گھاٹے اور خسارے میں جا سکتے ہیں۔ ہم سب بھی کاروبار کرتے ہیں، تو سب سے بڑا گھاٹا یہی ہے، انسان کے اعمال ضائع ہو۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ رب العالمین نے انہی الفاظ کے ساتھ تنبیہ فرمائی۔ نبیوں کے امام ہیں، خاتم النبیین ہیں، سورہ زمر
لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بالفرض آپ سے بھی شرک سرزد ہو جائے، اللہ کی سنت، اللہ کی حاکمیت ایسی سخت ہے، دو ٹوک ہے، مضبوط اصولوں پر قائم ہے کہ آپ کے لیے بھی یہی اعلان، یہ ہماری تنبیہ ہے، امت کی تنبیہ ہے، اگر میرے پیغمبر سے بھی یہ شرک سرزد ہو جاتا، اے میرے محبوب ہم آپ کی نیکیاں بھی ضائع کرتے، سب سے بڑا گھاٹا آپ کے اعمال ضائع کرتے۔ کتنی نیکیاں تھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے، کتنی عبادات کی، ایک ایک لمحہ عبادت میں گزر رہا، رب کعبہ کی قسم، محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات کی عبادت، صحابہ کرام، تابعین، قیامت تک آنے والے نیک لوگوں کی ہر ایک کی ساری زندگی عبادتیں ایک پلڑے پہ جمع کی جائیں، نبی علیہ السلام کی صرف ایک رات کی عبادت دوسرے پلڑے پہ رکھی جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ پلڑا بھاری ہو جائے۔ پوری امت صحابہ سمیت قیامت تک آنے والے نیک لوگوں کی عبادتیں ایک طرف، نبی علیہ السلام کی ایک رات کی تہجد ہی ایک طرف۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی یہی فرمایا، یہ شرک اگر بالفرض آپ سے سرزد ہو جائے، آپ کے اعمال اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں، اگر کسی کے عقیدے میں شرک آ جائے تو اعمال ہی اصل چیز، ایسے اعمال جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اور اعمال ضائع ہونا سب سے بڑا نقصان، تو بہت بڑا خسارہ، بہت بڑی مصیبت ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے ڈرایا ہے۔ ہم سب بھی ہوشیار ہو جائیں، ہماری زندگیاں بھی گزر رہی ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، رمضان آتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ فرض ادا کرتے ہیں، نفلی صدقات بھی نکالتے رہتے ہیں، اکثر لوگ ماشاءاللہ حج بھی کر کے آتے ہیں، عمرے پر بھی جا رہے ہیں، باقی بے شمار نیکیاں ہے، کیا یہ اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہے؟ قبولیت کی شرائط کیا ہمارے پاس موجود ہیں؟ کہیں ریاکاری تو نہیں، کہیں ہماری کمائی میں حرام شامل تو نہیں کہ ہماری عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہماری عبادات تو نہیں؟ جن ہمارے سارے ایک اپنے آپ کو چیک کر کہ اعمال کی قبولیت کے لیے ساری شرائط، حتیٰ کہ اہل علم سلف کے اقوال موجود ہیں، ایک آدمی بالکل دل کا صاف ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، ریاکاری نہیں، صاف شفاف دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کر رہا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق عبادت نہیں، فرمایا کہ ان کی نیکیاں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو، اخلاص ہو، اللہ کی رضا مطلوب ہو، پھر وہ تمہاری عبادت نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، پھر تمہارے عقائد میں شرک نہ ہو۔ اللہ نے اسی لیے تنبیہ فرمائی، پیغمبروں سے بھی فرمایا، یہ شرک کی نحوست اگر پیغمبروں کے اعمال میں بھی آ جاتی تو اللہ ان کے اعمال بھی ضائع کر، مشرک کے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ شرک، بیاکاری اور سنت کے خلاف اگر اعمال ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے سورہ محمد کے اندر 5-6 مقامات پر کفار کو ایک چیز سے ڈرایا ہے، دھمکی دی ہے، ڈانٹا ہے۔ آپ پڑھیں ترجمے کے ساتھ، وہ ایک ہی چیز آپ کو ملے گی، اللہ تمہارے اعمال ضائع کر دے۔ 5-6 مقامات پر ایک ہی چیز کو اللہ بار بار ذکر کر رہا ہے، یہی سب سے بڑا خسارہ، اللہ تمہارے اعمال ضائع کر دے۔ ابتدائی اسی سے پہلی آیت سورہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورت کا دوسرا نام سورہ قتال بھی، یعنی جہاد، ابتدا میں جہاد کے احکامات، درمیان میں منافقین کا ذکر اور دشمن قوموں کا ذکر، اور پھر انسان کی نیکیاں، اللہ کفار کے اعمال کیسے ضائع کرتا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، ابتدا ہے پہلی آیت یہی، جنہوں نے کفر کیا، لوگوں کو اللہ کے راستے سے، حق سے روکتے رہے، کیا سزا ہے؟ جہنم، اللہ کا عذاب، اللہ کا غضب، ان سے اموال چھن جائیں گے، اولادیں ان کی چھن جائے گی، نہیں، اضل اعمالهم، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر، بس یہی سب سے بڑی سزا ہے۔ آگے پھر آیت نمبر 8 اور 9 میں والذین کفروا فتعسا لهم، جنہوں نے کفر کیا
ان پر پھٹکار ہے، بڑے گھاٹے میں ہیں، لعنتیں ہیں ان پر، کفر۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان لعنتوں کے ساتھ نتیجہ کیا ہے؟ ان کے اعمال اللہ نے ضائع کر دیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم۔ دونوں آیتوں میں اللہ نے اسی سزا کا ذکر کیا۔ یہ بات کیوں ہے؟ اللہ کی نازل کردہ شریعت کو انہیں پسند نہیں۔ اللہ کی نازل کردہ شریعت، احکامات، شعائر اسلام، شعائر اسلام، اسلام کی نشانیوں سے انہوں نے مذاق کیا۔ پھر اللہ نے دوبارہ ذکر کیا، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر فأحبط اعمال۔ داڑھی کا مذاق، خواتین کے پردے کے اوپر مذاق، گھر میں خاتون ہے پردہ کرتی ہے، جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ہر وقت روکتی رہتی ہے، بڑی تو دیندار بنی بڑھتی ہے، مومنہ ہے بڑی۔ ایک خاتون اپنے اختیار سے عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو پردہ نہ کرنے والی اس پر کیا ہے؟ طعن و تشنیع کے تیر کی بوچھاڑ چل رہی ہے۔ یہ بہت سخت معاملہ ہے جس سے اللہ رب العالمین لوگوں کے اعمال برباد کرتے ہیں۔ داڑھی کا مذاق اگر رکھنے کی توفیق نہیں تو اللہ سے دعا کرے اللہ توفیق دے، مذاق تو مت اڑائے۔ یہ شاعر اسلام کا مذاق، اذانوں کا مذاق، مساجد کا، حج کا مذاق، حج پر جانے کے بجائے ملحدین جو سوشل میڈیا پہ پھیلے ہوئے ہیں، کسی غریب کی شادی کروا دو۔ اللہ کا فریضہ جب ادا کرنے مسلمان جاتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے، وہاں ان کو غریب کی شادی یاد آ جاتی ہے۔ باقی ان کی جو عیاشیاں ہیں، کروڑوں اربوں روپوں میں جو جن بنگلوں میں رہ رہے ہیں، جو لاکھوں روپے کی، کروڑوں روپے کی وہ گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، اس وقت انہیں یاد نہیں آتی۔ لوگ حج کے فارم بھروائیں اور وہاں ان کو پھر انسانیت یاد آ جاتی ہے، ان کے اعمال برباد کر دیتا ہے اللہ رب العالمین جو شاعر اسلام کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ عید قربان کے موقع پر لوگوں کی دین اسلام سے محبت ہے، قربانی کے مہنگے جانور خرید کے آ گئے۔ اللہ کے ساتھ محبت، اس عمل سنت کو زندہ رکھنا ہے۔ ایسے ملحد وہاں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، جانوروں پر بھی ظلم کی انہیں داستانیں یاد آ جاتی ہے، اور پھر جب پیسہ خرچ کرو تو پھر وہاں دوبارہ غریب، کوئی بیوہ، کوئی یتیم، انہیں اس وقت یاد آتا ہے۔ یہ شاعر اسلام کے ساتھ جو مذاق ہے، اگر آپ کے سامنے ایسی پوسٹ آئی، آپ موافقت کرتے ہیں، جس نے پوسٹ رکھی اس کے اعمال ضائع، یہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ قرآن کی آیت آپ نے سنی، سورہ توبہ میں اللہ نے تو واضح طور پہ فرمایا، کسی مولوی کا فتویٰ ہے، ان کے اعمال ضائع، اللہ کا فتویٰ ہے۔ آپ نے موافقت کی، آگے اس کو شیئر کر دیا، یا آپ نے لائک کر دیا، آپ اس کے ساتھ شامل۔ خالی آپ اگر لائک کرتے بڑی اچھی بات کی، آپ کو پتہ ہی نہیں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے تمہیں پتہ ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کو انہوں نے ناپسند کیا، نہ انہیں قرآن پسند ہے، نہ تراویح پسند ہے، نہ 5 وقتہ نماز پسند ہے، نہ داڑھی پسند ہے، نہ خواتین کا پردہ پسند ہے، نہ مدارس میں پڑھتے ہوئے بچے انہیں پسند ہے یہ ماحول، نہ مساجد کی آبادی انہیں پسند ہے۔ ایسے لوگ اپنی اصلاح کر لیں، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، کہیں ایسے نہ ہو لاشعوری طور پہ آپ ان کی تائید کر رہے ہوں، ان کے پیج، ان کے چینل لائک کر کے دیکھ رہے ہوں، پروموٹ کر رہے ہوں، ان کے ویوز بڑھا رہے ہوں، اور ان کے جو پرسنٹیج ہے شہرت کا وہ بڑھ رہا ہو، آپ کی وجہ سے ہوشیار ہو جائے، وہ تو ضائع ہو گئے۔ آپ بھی اپنے اعمال ضائع کروا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے آگے بھی 2-3 مقامات پر اسی چیز کا ذکر کیا، واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم۔ آخر میں اسی صورت کی آخر میں اہل ایمان کو تسلی دی، مومنو اگر تمہارا ایمان درست ہے، میرے پیغمبر پر ایمان درست ہے، تو تمہیں تسلی ہے، بہت بڑی خوشخبری، جنت کی صورت میں۔ یہاں جنت کا ذکر نہیں، اللہ تم سے راضی ہے، یہاں اللہ کی رضا کا ذکر نہیں، اللہ تمہارا رزق بڑھا دے گا، تمہاری اولاد دے گا، یہاں ان چیزوں کا ذکر نہیں۔ بہت بڑی خوشخبری، واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کی مدد اور نصرت۔ کیا خوشخبری ہے؟ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے، یہی بڑی خوشخبری۔ مومن عمل کرے، اللہ کے یہاں قبول کرو، سارا جھگڑا قبولیت پر، عمل کرتا رہے، سجدے کرتے کرتے پیشانی کو رگڑ رگڑ کے نشان پیدا ہو جائے، اللہ قبول نہ کرے تو وہ سجدے کسی کام کے نہیں۔ اسی صورت کے درمیان اللہ نے یہی آیت ذکر کی ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ پوری صورت کا نچوڑ ہے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرو، ان کی اطاعت چھوڑ کے اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ اللہ نے سارے احکامات اسی صورت پہ لے چکے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس انداز میں کہ وہ نیکیاں رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں اور آخرت میں ان کا ہمیں صلہ ملے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللہ نے باقاعدہ تطبیقی مثالیں بھی بیان فرمائی قرآن مجید کے اندر۔ ایک آدمی کے بعد نیکیاں ہو لیکن اللہ رب العالمین کی آپ کی نیکیاں قبول نہ ہو۔ میں نے آپ سے عرض کی ابھی تھوڑی دیر پہلے، انسان ظاہر پرست ہے، جو اپنے سامنے کچھ دیکھتا ہے اسی کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، جو بعد میں ملنے والی چیز ہے اس پہ یقین اس وقت تک نہیں کرتا جب تک وہ سامنے نہ آئے۔ اللہ کے یہ حساب معاملات، نیکیوں کا بدلہ، گناہوں کا صلہ یہ مرنے کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ یہ بھی آزمائش، گنہگار دل سے گناہ کرتا جا رہا ہے، اللہ نے دنیا میں ڈھیل دے دی، حالانکہ اس کو پتہ نہیں مرنے کے بعد اچانک میرا جب محاسبہ شروع ہو جائے گا پھر واپسی کے دروازے بند ہو چکے ہوں۔ نیکیاں لوگ کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہا ہے، صبر کر رہا ہے، تکلیفیں ہیں، قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار، کہاں ہے صلہ؟ دنیا میں صلہ نہیں، لگے عبادتیں کرتے یقین کے ساتھ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آ جائے رب کی عبادت اسی طرح ثابت قدمی تسلسل کے ساتھ کرتے رہے، کرنے کے بعد پھر سارے باغات، بہاریں اور آرام، خوشخبریاں شروع ہو جائیں زندگی میں۔ یہی آزمائش ہے۔ اسی لیے ان قیامت کے دن ملنے والے جو نقصانات ہیں اللہ نے ان کی دنیاوی مثالیں ہیں، خود نبی علیہ السلام نے بھی دنیاوی مثالیں۔ ایک اہم بات آپ نے آج سنی خطبے کے پہلے حصے میں، انبیاء کے بارے میں اور اپنے پیغمبر کے بارے میں فرمایا کہ اگر شرک سرزد ہو جائے لَيَحْبَطَنَّ آپ کے اعمال ضائع ہو جائے۔ حبط یہ حابط عربی کا لفظ، آپ حیران ہو جائے۔ اور ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے، جو اہل علم نے ہمارے سامنے جو چیزیں بیان کی ہیں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے پہنچائی جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اپنی اصلاح کر لیں، واہ واہ مزے نہیں ہے، فرق آیا اللہ ہے نا اپنے اندر۔ فرما بالکل یہی لفظ ہے اس کے لیے، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، حبط وہی الفاظ، جس نے ایک عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال اللہ نے ضائع کر۔ یعنی یہاں قرآن و حدیث میں شرک اور فرائض چھوڑنا بالکل برابر۔ یہ علماء کی محنتیں ہیں، کاوشیں ہیں، جو قرآن حدیث کی گہرائی میں جا کے عوام کے سامنے یہ چیز واضح کر دے تاکہ ہماری اصلاح ہو، ہم لوگوں کی اصلاح ہو۔ فرما ہے چیز ایک ہی، اللہ کا فریضہ جو اللہ کا حکم ہے، اثر بالخصوص چھوڑنے والا اللہ کی حاکمیت کو چیلنج اس نے کر دیا، نہیں پڑھ رہا ہوں میں نماز، جیسا کہ شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا، نہیں کر رہا ہوں میں سجدہ آدم علیہ السلام۔ الفاظ وہی، ایک اثر کی نماز چھوڑی اعمال ضائع ہو۔ پھر آگے نبی علیہ السلام نے مثال نقصان کی کون سی تھی؟ صحیح بخاری کی یہ حدیث، دوسری حدیث بھی صحیح بخاری میں، الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکانما اطیر اہلہ ومات، عصر کی نماز جس کی نکل گئی سورج غروب ہو گیا، شرعی عذر نہیں، نیند آ گئی، بھول گیا، یہ دو شرعی عذر ہو سکتے ہیں، یا بے ہوش کسی حادثے کی وجہ سے پتہ ہی نہیں تھا، اللہ ہم سب کو عافیت میں رکھے۔ بغیر شرعی عذر کے مغرب ہو گئی، فرمایا اس نے اتنا نقصان اٹھایا، اس کے گھر والے، اس کی اولاد، اس کا کاروبار چلتا ہوا وہ سب جل کے بھسم ہو جائے، بتی رحل ہو۔ کوئی آدمی باہر سے آئے، اس کی
دکان نیچے ہے اوپر گھر، اکثر لوگوں کے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو حادثات سے بچائے، محفوظ رکھے۔ نبی علیہ السلام نے مثال دی ہے، اثر چھوڑنے والوں کو اشار کیا، تمہیں کوئی پرواہ نہیں، روزانہ فرائض چھوڑتے ہو جس میں اثر بھی چھوڑ دیتے ہو، مرنے کے بعد جب نقصان شروع ہوگا پھر کیا کرو گے؟ آیا گھر پہنچا، پتہ چلا کہ وہاں آگ لگ گئی اور گھر بھی کیا ہے، اس میں تمہارے بچے بیوی سب کیا ہے جل کے مر چکے ہیں، تمہارے سارا سامان گودام سمیت جل کے راکھ ہو چکے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ میں دعا رکھے تو اللہ سب کو عافیت کرے۔ لیکن یہ مثال خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اتنا بڑا نقصان ہے، یہ روزانہ کے نقصان، مرنے کے بعد پھر جب نتیجہ ملے گا اس وقت واپسی کے دروازے بند ہو چکے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کفار کے اعمال اور نیکیاں کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، سورہ البقرہ۔ فرمایا کفار کی جو نیکیاں ہیں، ایمان نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی اطاعت نہیں ہے، تعلیمات کو نہیں اپناتے، ایک صاف شفاف چٹان ہے، پہاڑوں پر چٹان ہے صاف شفاف، اس پہ تھوڑی سی مٹی پڑی، یہاں ان کے اعمال کی مثال بھی مٹی کے ساتھ دی گئی، وہ بے حیثیت چیز ہے، تھوڑی سی مٹی پڑی، زوردار بارش برسے، اس کے بعد وہ مٹی دھل کے صاف شفاف ہو جاتی ہے۔ کفار کے اعمال اللہ کے یہاں یہی حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ آئیں گے رب العالمین کے پاس۔ جبکہ اہل ایمان جن کا عقیدہ درست ہے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اخلاص ہے، اللہ کی رات پہ ایمان ہے، ریاکاری نہیں، سامنے جنت ہے، جہنم کا خوف ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے، کسی انسان کو راضی کرنا مطلوب نہیں ہے، کسی کو پتا چلے نہ چلے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، اس کھیتی کی طرح ہے جو اوپر بالائی علاقوں میں ہوتی، وہ زمینیں جو بالائی علاقوں میں ہوتی۔ مثال دیکھیں اللہ رب العالمین کی تقدیر، زوردار اگر بارش برس جائے تو وہ وہاں جو باغات ہوتے ہیں وہ ڈبل پھل دیتے ہیں، فآتت أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، دگنا پھل وہ دے، کیونکہ بارش زور سے پڑی، زمین زرخیز ہے، عقیدہ درست ہے، اخلاص ہے، توحید ہے، نبی علیہ السلام کی اطاعت ہے، محبت ہے، ریاکاری نہیں، حلال کما رہا ہے، اس کے اعمال سرسبز و شاداب بالائی علاقوں کی کھیتیوں کی طرح ہے، زوردار بارش برسے تو وہ دوہری فصل دیتے ہیں، دوہرا پھل دیتے ہیں باغات۔ فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، اگر بالفرض زوردار بارش نہ پڑے، بنیاد ایسی ہے، زمین اس قدر زرخیز ہے، خالی ہلکی سی فوار، تھوڑی سی بوندا باندی ہو جائے، اسی سے ہی وہ پھل اور بھونپلے نکالنا شروع کر دے۔ بعض اہل تفسیر نے اس کی ہلکی بوندا باندی کی مثال شبنم کے ساتھ دی، صبح کے وقت جو شبنم اوس اترتی ہے، اس کی تری خالی اس کے جڑوں تک لگے، کیونکہ بنیاد مضبوط ہے، جب خالی تری ہی آ جائے تو اس سے ہی وہ فصل نکالنا شروع کر دے۔ تطبیق دیکھیں، سبحان اللہ، قربان جائیے۔ تو کافر کے اعمال کی مثال پتھر پر مٹی، مومن کے اعمال کی مثال سرسبز اور زرخیز زمین کی طرح۔ ایک لفظ مشترک اللہ نے بیان فرمایا دونوں جگہوں کا، وابل، وہاں زوردار بارش برسے مومن کی زمین پر دگنا پھل، اور وہاں بھی وابل، زوردار برسات پڑے مٹی کے اوپر وہ دھل کر صاف شفاف ہو۔ یعنی اللہ مال کافر کو بھی دیتا ہے، اللہ یہ مال مومن کو بھی دیتا ہے، کافر اس مال کو دنیا میں لگا دیتا ہے، ریاکاری میں، کفر میں، وہ مٹی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ساری رزق، کاروبار، یہ محنتیں، وہ مٹی کی طرح ہے جو کافر کی تگ و دو ہے، مٹی کی حیثیت ہے۔ اگر مومن کو اللہ خوب رزق سے نوازے تو وہ اس کو آخرت میں ڈبل کرتا ہے، دنیا میں بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور آخرت میں ڈبل کرتا ہے۔ یہ مومن اور کافر کے فرق، یہ اعمال کی حیثیت ہے، اس کا اٹھنا بیچنا اوڑھنا بچھونا، اس کی راتیں اس کے دن، صبح ہے شام ہے، اس کا کاروبار، اس کا گھر، اس کی مسجد، اس کی راتیں رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے لگی ہوئی۔
وہ دنیا کے لیے پھر نہ حرام کو دیکھتا ہے، اپنے دین کو سیکھتا ہے، اس کو پتہ ہے توحید کیا ہے، نبی علیہ السلام کے حکم کیا ہے، اعمال اللہ کے ہاں کیسے قبول ہوں گے، وہ تو یہی چیزیں دیں۔ سورہ نور کا نام ہی سورہ نور ہے، نور روشنی، جس کی وجہ سے اللہ اعمال قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب، دو مثالیں اعمال رد کرنے کی کفار کی اللہ نے ایک ساتھ دی ہے، جہاں اللہ نے اپنے دین کے نور اور روشنی کا ذکر کیا، جب یہ نور اور روشنی اس کو میسر ہو جائے اور درست راستے پہ اعمال کرتا ہے اللہ کے یہاں قبول ہو، لیکن جو اس سے معروم رہے نیکیاں تو کرتا رہا، عبادات تو کرتا رہا، لیکن پتہ نہیں حق کیا ہے، اپنے موروثی عقائد کے مطابق کرتا رہا، فرمایا یحسبہ الظمآن ماء، اس کی مثال ہے اس چٹیل میدان کی طرح، ریگستان میں ایک مسافر جا رہا ہوتا ہے، دور سے وہاں کے ٹیلوں کو جب روشنی لگتی ہے سورج دھوپ کے وقت پانی کی طرح وہ چھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں، پانی کی لہریں جسے چلتی ہے وہ سراب جسے ہم اردو میں کہتے ہیں۔ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، پیاسا ہے، مسافر ہے، پیاسا ہے، وہاں پہنچا تو دیکھا کہ پانی تو کچھ بھی نہیں، خالی صحرا، یہ ریت ہے، خشک ریت جو گرم ہو رہی ہے، پانی تو ہے ہی نہیں۔ فوجد اللہ عنده، بلکہ اللہ کو وہاں دیکھا، اللہ نے اس کا پورا حساب کر دیا، اللہ جلدی حساب کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن لوگ سہارے پر آئیں گے، کچھ نیکیاں کر کے ہے تھا کفر، اہل ایمان کے ساتھ دشمنی، قرآن کا انکار، توحید کا انکار، قبر پرستی، مدار پرستی، موروثی جو دین ہے، عقائد، وہ ساتھ لے کر چلتے رہے، اور یہ آسرا ہمارے پیر چھڑا دیں گے، کام آ جائیں گے، نظر و نیاز عتیق ہے، یہ 40 سے یہ اور سے یہ نیازیں، نظر اللہ نیاز حسین جیسے جملے بنا بنا کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہے، مداروں اور قبر پرستی کا دین پھیلا دیا، وہ اس طرح قیامت کے دن پیاسے آئیں گے اپنے اعمال کے آسرے پر، اللہ ان کے اعمال اسی طرح ضائع کر دے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے پاس۔ اللہ نے یہ سورہ نور میں مثال دی، او کظلمات فی بحر لجی، آگے بالکل اس کے ساتھ آگے اللہ نے ان کے اعمال برباد ہونے کی دوسری مثال بیان فرمائی، وہ سخت اندھیرے جو گہرے سمندر کے ہوتے ہیں، فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، ایسے سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اس کے اوپر سمندر کی موجیں، لہریں، لہر کے اوپر پھر لہر ہے، اور اس کے اوپر بادل بھی اگر بن جائیں، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیروں کے اوپر اندھیرے، ان کے اعمال اندھیروں کی طرح، جبکہ مومن کے اعمال روشنی پر ہے، ان کے اعمال نور پر ہے۔ قیامت کے دن اہل ایمان کو نور ملے گا، ان کفار کو اندھیروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا، اندھیروں کے ساتھ اندھیرے۔ یہاں بھی قرآن کی جو صداقت ہے اللہ کا اترا ہوا ہے، اللہ نے فرمایا موجوں کے اوپر موج، یعنی سمندر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لہریں 3 مرتبہ ایک ساتھ آ جائیں۔ یہ باقاعدہ قرآن کی آیت کے بعد جب لوگوں نے آگے سمندر کا تجزیہ کیا، دیکھا کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ ایک لہر آئے اس کے اوپر دوسری لہر آئے گی، تیسری جب تک آئے گی وہ دونوں ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے 2 لہروں کا ذکر کیا، موجوں کے اوپر موجوں، پھر بادل، یہ 3 اندھیرے، یہ قرآن کی صداقت ہے، اللہ کا نازل کردہ ہے۔ اس طرح کفار کے اعمال ہیں، ان کے عقائد میں بھی اندھیرا ہے، ان کے اقوال میں بھی اندھیرا، جہالت، ان کے اعمال میں بھی اندھیرا اور جہالت ہے، ان کے لیے کوئی نور نہیں۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اللہ جس کو روشنی نہ دے اس کے لیے کوئی روشنی دینے والا نہیں ہے۔ عقائد میں اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں، عقائد میں مخلوق کو اللہ کے نام رکھ دیے، اس سے بڑا اندھیرا اور جہالت کیا ہے؟ مخلوق پر رب کی صفات کا نام رکھ دیا، یہ عقائد ہے ان کے، کہ اللہ اپنے پیاروں کو اختیارات دے دیتا ہے، یہ اندھیرا اور جہالت جس کی اللہ نے مثال دی ہے۔ اور ان کے اقوال آپ سنتے رہو کہ اقوال ایسے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائے، وہی جو مستوی عرش پہ اتر پڑا مدینے میں، وہی جو مستوی عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو، اللہ اور اس کے رسول میں کوئی فرق نہیں۔ کہتے ہیں احد اور احمد میں صرف میم ہی کا تو فرق ہے، ورنہ ایک ہی۔ یہ ہے ان کے اندھیرا، یہ ہے ان کی جہالت، جبکہ اعمال
جو آدمی اس ماتم کو اپنا دین عبادت بنا لے، اس سے آپ کس خیر کی توقع کرتے ہیں؟ مارنا پیٹنا، خون بہانا، واویلا شور مچانا، صحابہ کی گستاخیاں کرنا، اہل بیت کی محبت میں غلو کر کے خدا اور انبیاء سے زیادہ کو درجہ دینا، اس سے بڑھ کر گمراہی جہالت کیا ہوگی جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے؟ یہ ان کے عمل کہ قوالی ڈھولک میوزک وہ ان کی عبادت ہو اور وہ سمجھیں کہ اسی پہ ہماری نجات ہے، یہ جہالت۔ تو اللہ نے یہ اندھیرے ذکر فرمائے جو اعمال تو کرتے ہیں لیکن توحید نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ رب العالمین نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادات فرائض اور نوافل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس انداز میں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ بڑے نقصان اور گھاٹے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ درس قرآن حدیث آج بعد نماز مغرب جامع مسجد انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیاقت کالونی، فضیلت الشیخ مولانا ارشاد حسن علی صاحب کراچی سے بہت بڑے سندھ کے معروف عالم دین اور خطیب ہیں، آباد ضرور